بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو باتیں ڈسکس کی ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں پر ان کی فضیلت اور علمی برتری، اس کے علاوہ ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، اس کا تکبر کرنا اور اس کا پھر کیا انجام ہوا، یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ حضرت حوا علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ کیسے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ ناظرین محترم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسان کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا۔ محترم ناظرین، جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ قرآن پاک میں ارشاد آتا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی نہ ختم ہو؟ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا اس کے پاس چلے گئے اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول گئے۔ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ محترم ناظرین، جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھایا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر
اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو خوبیاں ذکر ہوئی ہیں، ان میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، غلطی پر شرمندہ ہونا، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ ناظرین محترم، ہم بھی گناہ گار ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنائیں، اور یہ بہترین دعا ہے جو ہمیں روزانہ مانگنی چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دنیا میں زندگی اور ان کی اولاد کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔